الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارکہ، خاندان نبوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب۔ تمام اہل سیرت اور مورخین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو عدنان تک جا کر ختم ہوتا ہے، جس پہ تمام اہل سیرت مورخین متفق ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ جو دوسرا حصہ ہے وہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک ہے، وہاں پہ اختلاف ہے۔ اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک کا ہے، یہاں پہ بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں، جس میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں غلط نام ادراج کیے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جس سے آپ کا خاندان چلا، وہ حضرت ہاشم تھے، جس سے بنو ہاشم کی بنیاد پڑی، قریش کی ایک شاخ تھی۔ ہاشم کو خانہ کعبہ کی متولیت دی گئی، اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی، آپ کے خاندان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے، ان کی میزبانی کرتے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ ہاشم نام آپ کا پڑا اس وجہ سے آپ کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا۔ تو آپ مہمان نوازی میں خود روٹیاں توڑ توڑ کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، زائرین کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ہاشم کہا، اور آپ نے بڑا بلند مقام پایا۔ اور خاندان بنو ہاشم آپ کی وجہ سے ہی آگے بڑھا، اور آپ کی وجہ سے ہی اس کی عزت تھی، آپ ایک بڑے سردار تھے۔ آپ تجارت کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شام کے سفر میں چلے گئے تو راستے میں آپ نے یثرب، مدینہ جو بعد میں جس کا نام پڑا، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور وہاں پہ آپ نے شادی بھی کی، اور اس کے بعد آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی سفر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جو یثرب میں جو آپ نے شادی کی تھی، ان سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، لیکن آپ کے خاندان والوں کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی مطلب کو خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا، اور حضرت مطلب کو 10 یا 12 سال جب آپ کے بیٹا جس کا نام شیبہ تھا اس کی عمر ہو گئی، تو حضرت مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا یثرب کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے سفر کیا۔ آپ یثرب میں پہنچے، جا کے اس کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے کی مجھے وہاں پہ ضرورت ہے، اس کا خاندان ہے، تو آپ مجھے میرے بھائی کے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں۔ تو اس وقت شیبہ جو تھے حضرت ہاشم کے بیٹے، ان کو مطلب اپنے ساتھ لے کے آئے، اور جب مطلب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس بیٹے کو عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا کہ مطلب کا غلام یا مطلب کا بندہ۔ تو شیبہ نام معدوم ہو گیا، اور تاریخ میں وہ عبد المطلب کے نام سے ہی پکارے جانے لگے۔ اور عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور مطلب کے بعد آپ سردار بنے۔ آپ کے 10 بیٹے تھے، اور آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ شہرت پانے والے سرداروں میں سے تھے۔ آپ وہی خاندانی فریضہ سر انجام دیتے تھے جو آپ کے آبا و اجداد سر انجام دیتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کی میزبانی کرنا، ان کے کھانے پینے کا، طعام کا انتظام کرنا۔ اور عبد المطلب کثیر الاولاد تھے، آپ کے 10 بچے تھے، اولاد نرینہ میں آپ کے 10 بیٹے تھے۔ اور آپ کی زندگی کے اگر مشہور واقعات کو دیکھا جائے تو ایک تو آپ نے چائے زمزم، جو زمزم کا کنواں تھا وہ معدوم ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کو پھر تلاش کیا، اس کو نکالا، اس کو کھدائی کروائی، اور زمزم دوبارہ جاری کیا۔ اور دوسرا آپ کے آپ کے دور تھا، اس میں واقعہ فیل پیش آیا، جو ہاتھی والوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ ابرہہ کے لشکر نے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور مکہ کی طرف ابرہہ کا لشکر آیا، تو یہ واقعہ آپ کے دور میں ہی ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثیر الاولاد ہونے کی دعا کی تھی کہ میرے بیٹے ہوں،
تو آپ نے اس وقت یہ کیا تھا، کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے ہو جاتے ہیں تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ تو جب آپ کے 10 بیٹے ہو گئے تو آپ نے قربانی کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس کے لیے آپ نے قرہ فال نکالا، جس میں پہلا نام عبداللہ کا نکلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ لیکن آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ان کے سسرال والے بھی حضرت عبداللہ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو نا قربان کریں۔ تو اس وقت یہ کیا گیا کہ کاہنہ کے پاس گئے گئے، اس نے کہا کہ آپ ایک طرف عبداللہ کا نام رکھیں اور ایک طرف 10 اونٹوں کی قربانی کا قرہ ڈالیں، اور جب تک قرہ اونٹوں کے نام پہ نہیں نکلتا اس وقت تک ڈالتے رہیں۔ اور یہ سلسلہ، یہ تسلسل جاری رہا، اور پھر 10 کر کے 100 اونٹوں تک قرہ نکلا، اور وہاں پہ پھر فیصلہ ہوا کہ عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دی جائے۔ تو یہ مختصراً ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر آپ سے کر لیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، ولادت کا، سیرت کا ذکر کریں گے۔ تو میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اسی پہ میں اپنے پروگرام ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔